وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے داعی کے اوصاف۔ داعی کا اوصاف مطلب جب ہم دعوت کا کام کریں تو ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہو، لیکن جب بھی ہم دعوت دین کا کام کریں گے تو اس کے اندر جو ہے اس کام کرنے والوں کے اندر جو کچھ کوالٹیز جو ہے ہونی چاہیے، کچھ اوصاف ہونے چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے اس کوالٹیز کی اہمیت کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی کوالٹی کا ذکر جو میں کرنا چاہوں گا ایک داعی کے اندر جو ہونی چاہیے وہ ہے اخلاص۔ ہم جب بھی چاہے دعوت دین کا کام کریں، چاہے صبح سے اٹھ کر شام کے سونے تک ہمارا جو بھی کام ہوگا، جو بھی کام ہم کریں گے، چاہے وہ تنظیمی کام ہو، چاہے ہماری پروفیشنل یا جاب کا کام ہو یا اسکول کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو، اس کام کے پیچھے جو ہماری رضا ہوگی، اس کام کے پیچھے جو ہماری نیت ہوگی وہ ایک دم صاف ہوگی۔ وہ یہ ہوگی کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہماری نیت کا اخلاص ہوگا، یعنی ہم پاک دل کو ایک دم پاک و صاف رکھ کر اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے کاموں کو کریں گے۔ تبلیغ دین اور دعوت دین کا جو کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے، یہ سب ہم کو معلوم ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر اتنی برائیاں پھیل چکی ہیں کہ برائیاں جو ہے لوگ آج دھڑلے سے کرنے کو تیار ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور اس ماحول میں دعوت کا کام کرنے کے لیے ہم کو ہماری جان، مال، عزت، شہرت، راحت، آرام اور وقت، ان تمام چیزوں کی قربانی دینی ہوگی، تب جا کر جو ہے ہم جو ہے یہ دعوت کا کام کر پائیں گے۔ اخلاص کے تعلق سے میں صرف آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگی، جو بہت ہی دل دہلا دینے والی حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول نے 3 شخص کا ذکر کیا اور کہا کہ ان تینوں کی مثال دے کر کہا کہ اگر تم نے ہر کام، کوئی بھی کام کے اندر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز شامل ہو گئی تو سوائے جہنم کے ہمارا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ وہ 3 شخص کا کیا ذکر کیا گیا؟ پہلا ایک شخص جو ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس لایا جائے گا جو کہ عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ تو کہے گا کہ اللہ میں تو عالم تھا، میں نے تو لوگوں کو جو ہے تیری باتیں بتایا، تیرا دین سیکھا اور سکھایا۔ تو اللہ اس سے فرمائے گا اچھا نہیں، تو نے جو دین سیکھا اور جو تو نے علم سیکھا اور جو تو لوگوں نے سکھایا وہ اس لیے سکھایا کہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور لے جا کر کیا کرو؟ جہنم میں پھینکو۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا شخص لایا جائے گا جو بہت سخی تھا دنیا میں، جو لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا، جو لوگوں کی جو ہے ہر آن ہر پل جو ہے ان کی مدد کرتا تھا۔ وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ بتا تم نے دنیا میں کیا کام کیا؟ تو کہے گا اللہ میں نے دنیا میں لوگوں کی بہت مدد کی، میں نے لوگوں کو بہت پیسہ دیا، لوگوں کو جو ہے ہر پل میں نے ان کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جو ہے دنیا میں اس لیے لوگوں کی مدد کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا میں تجھے سخی کہا گیا، تجھے اس کا اجر دنیا میں مل گیا، فرشتوں کا حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو بھی اٹھا کر لا کر کہاں چلو؟ جہنم میں لے کے چلے۔ اس کے بعد تیسرا شخص لایا جائے گا جو شہید ہوگا۔ شہید کسے کہتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، شہید اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان اپنی کر دیتا ہے نا۔ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینا یہ قربانی کی عظیم مثال ہے۔ وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی اور تمام چیزیں ایک طرف، اور اللہ کی راہ میں جان لٹانا، جان قربان کر دینا ایک طرف۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ بتا تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کام کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے جو ہے تیرے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، صرف وقت، صلاحیتیں اور میں نے دوسری کوئی نہیں، بلکہ یہاں تک کہ میں نے اپنی جان ہی قربانی دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے میری راہ میں جانی قربانی اسی لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے شہید کریں، کیونکہ دنیا میں شہید کہا جا چکا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی ظاہر کہاں کرو؟ جنت میں ڈالو۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کا جیسا عظیم کام بھی اگر اس کے اندر دل کے اندر اخلاص نہیں، دل کے اندر جو ہے نیت صاف نہیں ہو تو ہمارا یہ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ ہم سب نے حضرت عبدالرحمن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جن کو خلیفہ خمسہ نے 5ویں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے، اور خلیفہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اسپیچز دے، ان کو جو ہے مختلف قسم کے پیغام بھیجے، میسیجز پہنچے، کیونکہ خلیفہ ہوتا ہے ایک بہت جو ہے عرب جو مسلمانوں کی حکومت جو ہے ایک عرب کے بہت بڑے خطے تک پہنچ چکی تھی، پھیل چکی تھی۔
تو تمام لوگوں تک میسج پہنچانا ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ میسج لکھتے تھے یا کوئی اسپیچ کہتے تھے تو ان کے اندر غرور آ جاتا تھا تو اسپیچ روک دیتے تھے, یا پھر جب وہ کوئی میسج لکھتے تھے جب ان کے دل میں غرور آ جاتا تھا تو میسج کو لکھنا بند کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے نفس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ جو ہے ہمارے جو ہے صالحین کا جو اعمال تھے اخلاص کو لے کر کے, انہوں نے جب بھی دنیا میں جو کوئی کام کیا تو وہ جو ہے صرف بھلائی کے علاوہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے کام کیا. جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ اس کام کے ذریعے ہمارا غرور, ہماری اپنی شخصیت, ہماری انا سامنے آ جا رہی ہے تو اس سے رک گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. تو ایک داعی اسلام کو, ایک داعی حق کو ضروری ہے کہ وہ جب بھی دین کا کام کرے, جب بھی وہ اسلام کے راہ کے لیے نکلے, چاہے کوئی اجتماع کا چھوٹا کام کیوں نہ ہو, وہ اپنے دل کی نیت کو صاف رکھے. اور جب بھی ہمیں محسوس ہو کہ نہیں اس کے علاوہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے, فیم آ رہا ہے, نام و نمود ہمارے سامنے آ رہا ہے, تو ہم کو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. دوسری کوالٹی جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ حب اسلام, یعنی ہم کو اسلام سے عشق ہو. غزوہ تبوک کا واقعہ بہت مشہور ہے. جب غزوہ تبوک ہرقل کا بادشاہ جب مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے نکلا تو بہت سے صحابہ کرام جو ہے وہ بہت طاقتور تھے, بہت چست تھے, ایکٹیو تھے, لیکن وہ اپنی کاہلی کی وجہ سے جو ہے اس جنگ کو اٹینڈ نہیں کر پائے. اسی میں سے ایک صحابی کا ذکر آتا ہے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. بہت جلیل قدر صحابی تھے, لیکن غزوہ تبوک کا جب اعلان ہوا تو یہ گھر سے نکلے نہیں, کیونکہ بہت ایکٹیو تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ جب جنگ نکلے گی, جب قافلہ نکلے گا, جب اللہ کے رسول جو ہے لشکر کو لے کے نکلیں گے تو میں ان کو جا کے جو ہے راستے میں مل لوں گا. لیکن وہ اتنی کاہلی میں گھر میں رہ جاتے کہ جنگ بھی ہو جاتی ہے, اللہ کے رسول واپس بھی آ جاتے ہیں, اور پھر اللہ کے رسول مدینہ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے جب بیٹھتے ہیں تو منافقین کی ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے ایکسکیوزز کو لے کر کہ اللہ ہمارے پاس یہ مسئلہ تھا ہم نہیں آ پائے, اللہ مسئلہ تھا ہم نہیں آ پائے. تو تمام لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر حضرت کعب بن مالک آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم کیوں نہیں اٹینڈ کیے, تم گھر میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جو ہے اپنی کاہلی کی وجہ سے جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر پایا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے کام کرو, اللہ تعالیٰ جب تک تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں فرماتا جو ہے ہم جب تک تم جو ہے انتظار کرو. پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا 50 دن تک بائیکاٹ ہوتا ہے نا, کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرتا ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی وائف کو کہا جاتا ہے کہ اپنی وائف سے دور ہو جاؤ, ان کی وائف ان سے الگ ہو جاتی ہے. تو ایک 50 دن تک کا بہت کٹھن جو ہے بائیکاٹ چلتا ہے. میں آپ کو اس واقعے سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اسلامک سوسائٹی بنی تھی, جو اس کا اسٹرکچر تھا, اسی اسٹرکچر باقی نہیں تھا, بلکہ اس کے اندر جو اس کی روح تھی وہ اسلام سے محبت تھی. چاہے تو یہ صحابی جو ہے جھوٹ بول کر کے وہ بھی منافق کی طرح جو بچ سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ جب اگر میں جھوٹ بولوں میرے جھوٹ کو جب پردہ فاش نہ ہو جائے, تو انہوں نے اللہ کے ڈر سے, اپنے رسول کی محبت میں, اپنے خدا کے محبت میں, اپنے دین کے محبت میں اتنے سرشار تھے وہ کہ انہوں نے جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا, اور انہوں نے سچ بول کر جو ہے وہ اپنے جو ہے اس مقام کو اونچا کیا. سورۃ توبہ میں ان 3 صحابیوں کا ذکر ملتا ہے, حضرت کعب بن مالک, ہلالہ بن ربیع, امیہ بن کلب. 3 صحابی کا نام ہے جن کا سورۃ توبہ میں ذکر ہے کہ یہ تینوں صحابہ نے جو توبہ کی, بعد میں تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. تو ہم کو جو ہے اس بارے میں بھی جو ہے وہ اچھے سے جو ہے اللہ کے عشق میں جو ہے مبتلا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا بیٹا جب بعد میں ایمان لاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے ابا حضور, جنگ بدر میں آپ میرے جو ہے میرے تلوار کی زد میں 3 بار آئے تھے, لیکن میں نے آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ پہ حملہ نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اچھا تم نے حملہ نہیں کیا, اگر تم میری زد میں آتے تو میں رکتا نہیں, میں تم کو قتل کر دیتا. یعنی یہ وہ عشق تھا کہ جو اسلام سے اتنی محبت تھی کہ باقی تمام رشتے جو ان کے سامنے پھیکے پڑ جاتے تھے. تو ہم کو بھی جو ہے اپنے اللہ سے, اس کے رسول سے, اس کے دین سے اتنی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ سیرت و کردار, ہمارا کریکٹر بہت مضبوط ہو. ہم جہاں کہیں ہو, جس حال میں بھی ہو, ہم اپنے کریکٹر کو بہت مضبوط رکھیں. اس کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کے احکام مخلوق کو پہنچانے کا فرض اپنے ذمے لے, اسے سنت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. یعنی جو لوگ یہ دائی جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ جو ہے اپنے دین کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. میں اس کے تعلق سے زیادہ مثالیں نہیں دوں گا, میں 2 مثالیں دے کر آگے بڑھ جاؤں گا. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے. اللہ کے رسول کو خواب آیا کہ میں مکے کی زیارت کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ صحابہ کرام قافلہ لے کر, اونٹوں کو لے کر جنگ کرنے نہیں نکلے تھے, بلکہ مکہ کی زیارت کرنے کے لیے نکلے تھے. پھر آپ کو معلوم ہے حدیبیہ کے مقام پہ جو ہے وہ مکہ, قریش مکہ نے جو اندر آنے نہیں دیا, اور سہیل بن عمرو کے ذریعے جو ہے وہ معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کے ذریعے یہ ہوا کہ بہت سالوں سے جو خود کفار اور اللہ کے اور صحابہ کرام مسلمان جو جنگ لڑ رہے تھے, سب تھک چکے تھے لڑ کے. تو اب وہ معاہدے میں تھا کہ اب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کے مقابلے میں کیا ہوا
کہ جب اس 10 سال کی وہ جنگ رک گئی تو پھر صحابہ کرام اور مسلمانوں اور کافروں میں جو ہے پھر ملنا جلنا شروع، انٹریکشن شروع. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا جو کفار مشرکین تھے کہ مسلمان اسلام لانے کو کیریکٹر میں بہت زیادہ مضبوطی آ گئی ہے، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لوگ امانت دار ہوتے ہیں، یہ لوگ کے پاس جو ہے سچے، یہ لوگ پاک باز ہیں. تو جب لوگوں نے ان کے کیریکٹر کو دیکھا تو پھر وہ اسلام میں. تاریخ یہ بتاتی ہے سیرت کی کہ اس وقت اتنے لوگ اسلام قبول کیے کہ اس سے پہلے کبھی اسلام قبول نہیں کیا. کیوں؟ لوگ مسلمانوں کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے. لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں کے کیریکٹر میں زوال آیا، جب مسلمانوں کے کیریکٹر نے اپنے آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کیریکٹر سے وہ پختگی ان کی ہٹ گئی، تو آتا ہے کہ دوسری صدی ہجری میں کا واقعہ یہ آتا ہے کہ سجستان کا ایک بادشاہ جس کا لقب تھا رتبیل، اس نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا. اس نے جو ہے ٹیکس دینے سے انکار کیا، ہے نا. جزیہ لوگ دیا کرتے تھے، جب اسلام قبول نہیں کرتے تھے تو لوگوں کو اس وقت اسلامی حکومت میں جزیہ ٹیکس دینا پڑتا تھا. تو یہ رتبیل کے نام کے بادشاہ نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا. اور اس وقت کا جو خلیفہ تھا یزید بن عبد الملک، اس نے جو ہے 3 لوگوں کو بھیجا، 3 سے 4 لوگ بھیجا کہ جاؤ اس سے ٹیکس لے کر آؤ. تو جب ٹیکس لینے کے لیے اس کے دربار میں گئے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کے جو لوگ آتے تھے ٹیکس لینے کے لیے وہ کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ نے کہا کہ وہ تو گزر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے. تو اس نے بہت فتح کی بات کی. اس نے کہا کہ جو تم سے پہلے لوگ آتے تھے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، ان کے پیشانیوں پہ گھٹے ہوتے تھے، اور ان کے پیروں پہ جو ہے کھجور کی چھالوں کی چپلیں ہوتی تھی، لیکن وہ اتنے دلیر اور اتنے جرأت مند ہوتے تھے کہ ہم ان کی جرأت کو دیکھ کر ہم ٹیکس دیتے تھے. یعنی ان کا کردار اتنا مضبوط تھا، ان کا کیریکٹر اتنا مضبوط تھا کہ ہم ان کو جو ہے اس کیریکٹر کو دیکھ کر جو ہم اپنا ٹیکس ادا کرتے تھے. آج تمہارا کیریکٹر نہیں ہے، آج تم واپس جا سکتے ہو، میں ٹیکس نہیں دوں گا، جاؤ یہاں سے. ان کو وہاں سے اپنے دربار سے نکالا. تو یہ وہ سیرت اور کردار کی گفتگو ہے دوستو. جب ہم نے اس سیرت اور کردار کو اپنایا تو جو ہے ہم زمانے میں جری تھے، لیکن جیسے ہی ہمارے اس کیریکٹر کے اندر زوال آیا، ڈاؤن فال آیا، تو پھر دنیا نے ہم کو جو ہے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو ایک دائی ہونے کے حیثیت سے ہم کو اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے اگلی جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ ہے صبر و استقامت. اپنے اس مشن پہ ڈٹ جانا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پیارے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام. مفسرین اکرام فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نیکی کا کام کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں کیا آئیں گے؟ ہم کو پریشانیاں آئیں گی، ہے نا. لوگ ہم کو ماریں گے، لوگ بری بری باتیں کہیں گے، ہم کو جو ہے ہٹا دیے جائیں گے، لوگ معاشرے میں ہم کو جو ہے گرایا جائے گا، مارا جائے گا. اللہ کے رسول کی سیرت اس کے پورا پروف ہے. تو پھر اس کے مقابلے میں دائی حق کو کیا کرنا پڑے گا؟ دائی حق کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو جو ہے ہم جو ہے وہ اس راستے میں نہیں ٹک سکتے ہیں. برے حالات کس طریقے سے موب دن سے کس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے آج کی بھی دور میں ہٹایا جائے. اگر ہم نے صبر استقامت کے ساتھ دعوت کے کام کو جاری نہیں رکھا تو ہم جو ہے اس پروسیس میں جو ہے وہ نہیں ٹک سکتے. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی راہ میں اتنا ستایا گیا اور ڈرایا گیا اور اتنی تکلیف دی گئی کہ کسی کو بھی نہیں دی گئی. اور 30 رات 30 صبح و شام ہم پر ایسے گزرے کہ میرے اور بلال رضی اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ تھی جو کھانے کے قابل ہے. مطلب اس طریقے کے اللہ تعالیٰ کو ستایا گیا کہ 30 دن 30 راتیں اللہ کے رسول نے فاقے کی زندگی گزاری. کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا اور اس طریقے سے گزار کر، لیکن صبر استقامت کے ذریعے جو ہے اللہ کے رسول جو ہے وہ کام کرتے رہے اور آج تک جو ہے اس وجہ سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اسلام پہنچا. اس کے بعد اگلی کوالٹی ہے کھوئے دل نوازی، جس کے اوپر علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہے کھوئے دل نوازی. کھوئے دل نوازی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج میں نرم ہو، ہمارے مزاج میں ترش نہ ہو، ہے نا. سورہ آل عمران نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سخت روح ہوئے، اگر تمہارے مزاج میں کڑک پن آ گئے تو اطراف کے جو تمہارے لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہو تم سے کیا ہو جائیں گے؟ چھڑ جائیں گے، تم سے دور ہو جائیں گے. تو ہمارے اپنے کریکٹر کے اندر جو ہے وہ نرم مزاج ہو، مہربان ہو، ہے نا. ہم لوگوں کی زیادتی کو برداشت کر کے ان سے مسکراہٹ سے ملنے والے ہوں، ہم عفو و درگزر کا معاملہ کریں، ہم شائستگی سے لوگوں سے ملیں، لوگوں سے مہربانی اور محبت اور ہمدردی سے پیش آئیں. ایک واقعہ آتا ہے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے زمانے کا. ان کے ساتھی تھے رستم علی. وہ دہلی کے چاندنی چوک پر جا رہے تھے تو ایک پہلوان آیا اور ان کو گالیاں دینے لگا. تو ان کے ساتھ جو رستم علی صاحب تھے وہ بھڑک گئے، وہ غصے میں آ کر تلوار لے کے اس کو مارنے لے نکلے. تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے ان کو روکا اور کہا کہ تم کو جانے کی ضرورت نہیں.
یہ اس لیے ہم کو گالیاں دے رہا ہے، یہ اس سے ہم کو برا بلا کہہ رہا ہے کیونکہ ہمارے جو اسلام کے جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے اسلام کی دعوت دی، اس لیے اس کا یہ حال ہی ہے. تو وہ پہلوان یہ بات سن کر جو ان کا دوست ہو رہا ہے. تو آپ سوچیے میں کیا بولوں کہ وہ جو ہے شخص جو آ کر گالیاں دے رہا تھا، جب اس نے سید اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ کے اس رویے کو، اس کریکٹر کو دیکھا، تو وہ اس نرم گفتگو کو دیکھا تو وہ جو ہے ان کا دوست ہو گیا. ایسے ہی مثالیں اللہ کے رسول کی سیرت کی بھری پڑی ہوئی ہے نا. وہ یہودی عورت کا واقعہ، تمام چیزیں ہم کو معلوم ہیں. تو اس کے بعد جو اگلی کوالٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق باللہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بے پناہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. چاہے ہم یہاں اجتماع میں بیٹھے ہوں، چاہے ہم دنیا کسی کونے میں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دکھ ہو یا سکھ ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، سکھ میں بھی یاد رکھنا اور دکھ میں بھی یاد رکھنا. اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے خوشی میں بھی اور دکھ میں بھی یاد رکھا تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں. یہ جو ہے تعلق باللہ سے، جو ہے تعلق باللہ کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے تعلق سے ہم لوگ جو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ہمارے تزکیہ اجتماعات میں، ہمارے تربیتی اجتماعات میں اٹھتے بیٹھتے، مسجد کی جمعہ کے خطبوں میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر ہونا چاہیے. کبھی بھی ہم کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے تعلق کو کاٹنا نہیں چاہیے، کمزور نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد جو اگلی کوالٹی آتی ہے وہ آتی ہے کہ تعلق بالقرآن، کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہے. قرآن سے ہم اٹکتے اس لیے ہیں تلاوت کے لیے کہ ہم جو اس کو ڈیلی روٹین پہ نہیں پڑھ پاتے ہیں. ہمارا جو ڈیلی کے شیڈول میں ہم قرآن کی پڑھنے کی وجہ سے ہم اٹک جاتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈیلی روٹین میں کرنے لگیں تو ہماری جو قرآن کی تلاوت ہے وہ تلاوت صحیح ہوتی ہے. تو قرآن کے تعلق کو جو ہے مضبوط سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا ترجمہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اندر جو ایک کمی پائی جاتی ہے قرآن کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی جو بنیادی معلومات ہے، جو بیسک نالج ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے نا. بیسک نالج کی مراد یہ کہ ابھی ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری علامات وقف آتی ہیں کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے. تو تمام چیزیں جو ہم کو معلوم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ قرآن کے اندر 14 جگہ پر جو ہے سجدہ کی آیتیں ہیں جہاں پہ سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو سجدہ کس طرح کرے، اسے کیا بنیادی مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن کے تعلق سے ہمیں ہونی چاہیے ہے نا. پھر اس کے علاوہ قرآن کو ڈیلی پڑھنا، اس پر غور و تدبر کرنا، اس پر تفکر کرنا، اس کو سمجھنا، قرآن کے حلقے قائم کرنا، مطالعہ قرآن اٹینڈ کرنا، اس میں جا کر قرآن کی ڈیٹیلنگ کو سمجھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک داعی کو کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ قرآن کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے جو ہے ہم قرآن کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو جو ہے زمین پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا خود ایسا معاملہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح سے پڑھ نہیں سکتے. قرآن کی بیسک نالج ہمارے پاس خود نہیں ہے اور ہم یہ دعویٰ کرنے نکلے ہیں اس زمانے کو کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو نافذ کریں گے، اور خود ہمارے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے کہ ہم قرآن کو اچھے سے نہیں پڑھ سکتے. تو ہم کو جو ہے قرآن سے جو ہے تعلق کو مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اگلی کوالٹی وہ ہے سیلف اسیسمنٹ، خود احتسابی. ہم اپنے چیزوں کا جائزہ کیوں لیتے ہیں؟ کیا جائزہ اس لیے لیتے ہیں کہ بس جو برائیاں یا جو کمیاں رہیں گی اس پہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اس کو نشاندہی کر دی جائے کہ بھائی یہ کام ہم سے نہیں ہوئے. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف ہم کتنا بڑھیں. خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا اس ایم، اس الٹیمیٹ گول کو بھول تو نہیں گئے. الٹیمیٹ گول ہمارا کیا تھا کہ آخرت میں ہماری سرخی ہوئی اللہ تعالیٰ کی رضا. تو اس رضا کو، اس مقصد کو جاننے کے لیے، اس مقصد کی طرف ہماری بڑھوتری کتنی ہوئی، اس مقصد سے ہم کتنا ڈائیورٹ ہو گئے یا اس طرف کتنا بڑھے، اس چیز کو جاننے کے لیے ہم کو سیلف اسیسمنٹ اپنا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نے سیلف اسیسمنٹ نہیں کیا تو جو ہے بہت زیادہ خسارہ ہوگا ہے نا. سیلف اسیسمنٹ یہ بھی چیز آتی تھی کہ اللہ کے رسول دن میں کتنے مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اللہ کی رسول کی وہ شخصیت جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف تھے، پھر بھی جو دن میں 100 سے 70 بار استغفار کرتے تھے. لیکن ہم اور آپ وہ جو دن بہ دن جو ہے گناہوں میں ملوث، گناہوں میں انوالو ہے، اور ہم جو ہے استغفار نہیں کرتے، تو اس پر ہم کو سوچنا چاہیے. ہم کو بھی جو ہے وہ استغفار اور جو ہے وہ جو ہے کرتے رہنا چاہیے. اور استغفار کی کوالٹی ایسی ہے کہ اگر ہم استغفار کرتے رہیں تو جانے انجانے میں جو گناہ ہم سے ہوں گے وہ جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. تو اس کے بعد ایک اگلی کوالٹی یہ ہے، اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے متقین کی تعریف کیا فرمائی کہ جو ہمیشہ میرا ذکر کرتے ہے نا، اٹھے بیٹھے ذکر کرتے ہے نا. سورہ آل عمران کے آخر رکوع پڑھ لیجیے، اس کے اندر بہت تفصیل سے اللہ نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے بندے اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرنا چاہیے. اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوئے تو جو ہے ہمارا مسئلہ شروع ہے نا. چاہے کسی محفل میں کیوں نہ ہو، ہم کہیں بیٹھے کیوں نہ ہو، ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمارے ہوٹ اور ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے ہے نا. ذکر تعلق سے بھی جو ہے ہمارے پاس کافی کچھ لٹریچر موجود ہے، کافی اسپیچز جو ہماری ہوتی ہیں. تو
اس پر بھی جو ہے ہم کو جو ہے بیٹھ کر جو ہے سوچنا چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ پلان بنانا چاہیے. تو بس یہ کچھ کوالٹیز تھی. تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ جو کوالٹیز یہاں پر ہمارے سامنے آئی اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے جو ہے ہم کو دعوت کا کام لے کر میدان میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.